السلام علیکم ڈی ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ ماہ ملکہ بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب منصف۔ یہ بادلوانا کا ایک قدرے آباد علاقہ تھا، جہاں چوڑی گلیاں نما سڑکیں تھیں اور آمنے سامنے دکانیں اور ان کے اوپر بنے گھر تھے۔ انہی دکانوں میں سے ایک وہ فارمیسی تھی جس کے پٹ گرائے ہوئے تھے، اور اگر تم دوسری طرف چل کر آؤ تو دکان کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دروازہ ایک پتلی سی گلی میں کھلتا تھا۔ دروازے سے اندر آتے ہیں اترے ہوئے پینٹ والی دیواریں، گدیاں اور ایک طرف لگا چھوٹا سا ہیٹر جو ظاہر ہے بند تھا۔ کمرے میں ایک چیز جو سب سے نمایاں تھی وہ تھا دیوار پر آویزہ پاکستان کا جھنڈا، اور اسی دیوار کے بالکل سامنے وہ موجود تھے۔ آئوڈین میں ڈوبی روئی دبیس کے زخم سے لگی تو وہ چیخ اٹھا۔ ظالموں نے چہرہ نہیں بخشا۔ ایک آنکھ مکمل طور پر سوچ کر جامنی ہو گئی تھی اور نچلا ہونٹ بری طرح پھٹ چکا تھا۔ سچ کر دانت نہیں ٹوٹے، ورنہ اس کے گمی اسمائل کا کیا ہوتا؟ ایک ہاتھ بری طرح کچلا کیا تھا اور پٹی میں مقید تھا۔ ایک ٹانگ اتنی بری طرح چھلی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ آئندہ کبھی اس پر جلد نہیں آئے گی۔ پہلے چہرے پر ایک نشان کم تھا جو ایک ٹانگ پر بھی اضافی بن گیا۔ اس کے سر پر کھڑا مرد دوبارہ سے روئی پر وہی لال پتلا پانی جیسا مشروب لگانے لگا۔ پورے کمرے میں نتنوں کو چھو کر جلا دینے والی بدبودار مہک پھیلی۔ دبیر نے ہاتھ میں پکڑے اشتہار کو دیکھا۔ یہ وہی اشتہار تھا جو صبح اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ پھر چھچکتے ہوئے سر پر کھڑے اپنے خیر خواہ کو، وہ واحد انسان جو اگر نہ ہوتا وہ جو ابھی اس کے گھر میں بیٹھ کر نشہ کرتا تھا، یقیناً اسپین کی گلیوں کو اپنا مے خانہ بناتا۔ دوبارہ سے روئی اس کے سوجے ہوئے ہونٹ سے ٹکرائی، سسک کر آنکھیں بند کر لی۔ سامنے کھڑے ادھیڑ عمر دبلے پتلے پاکستانی مرد نے اسے غصہ اور تکلیف سے دیکھا۔ کیوں کرتے ہو ایسے کام؟ یہ وہ انسان تھا جس نے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے گود لیا تھا، اس کے پاکستانی باپ کا پاکستانی دوست۔ دبیر نے اسے کوئی جواب نہ دیا، غور سے اس اشتہار کا مطالعہ کرنے لگا۔ اب وہ پڑھ سکتا تھا، یس، ماہ ملکہ کروز لائنز کے نام سے وہ ایک پیلے اور نارنجی رنگ کا پمفلٹ تھا۔ وہ لوگ نوکری کی تلاش میں تھے، اپنے بار کاؤنٹر پر ایک عام سے ویٹر کی تلاش میں جسے ایک دن میں 10,000 مصری پاؤنڈ ملیں گے۔ سب صحیح تھا لیکن سب صحیح نہیں بھی تھا۔ کتنی بری طرح پیٹا ہے تمہیں ان بدبختوں نے۔ فرحان کی آواز پر اس کے پڑھتے لب رکے۔ فرحان کے چھوٹے کٹے بال سفید اور سرمئی تھے۔ پلم رنگ کے شرٹ کے ساتھ ڈھیلی ڈریس پینٹ، یہی اس کا روز مرہ لباس تھا۔ یہ فارمیسی بھی اسی کی تھی۔ دبیر نے جواب نہیں دیا، بس گردن ندامت سے جھکا دی۔ دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ اسے جو چیز چھٹک رہی تھی وہ تھا ایک دن میں دی جانے والی سیلری۔ وہ مصر میں رہ چکا تھا، جانتا تھا ایک دن میں 10,000 کوئل کسری کروز لائنز والا ویٹر کما سکتا تھا۔ اور جہاں تک اس کی چھٹی حص اسے اشارہ کر رہی تھی، ماہ ملکہ دا کوئینز مونز کروز شپ صرف نام کی ہی ملکہ لگ رہی تھی۔ ٹیوزر کی مدد سے فرحان اس کے گال میں کھبے تنکے نکال رہا تھا۔ اس نے کبھی دبیر کو اپنا بیٹا نہیں کہا تھا، اور نہ ہی دبیر نے کبھی اس کو اپنا باپ کہا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ اکیلا پاکستانی آدمی تھا جس کا اپنے خاندان سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ دبیر ایک طرح سے اس کے تنہائی کا ساتھی تھا۔ پمفلٹ کے بالکل نیچے کانٹیکٹ اس کا نمبر بھی درج تھا۔ کوئی ای میل کچھ نہیں، بس کاغذ کے بیچوں بیچ انگریزی میں بڑا بڑا ویئر لک is trusted and life is made easier، جہاں قسمت کو آزمایا اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، لکھا تھا۔ یقیناً یہ ان کا کوئی سلوگن، نعرہ وغیرہ ہوگا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر اس کی بھوری آنکھیں جم کر رہ گئی۔ وہ پڑھ نہیں رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، اپنی چوٹوں سے بے فکر
اور پٹی کرتے فرحان سے بے نیاز اسے پھر سے طلب ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک چبھن سی ہوئی، پاؤں میں بجلی سی کھبی، بیٹھنا محال ہوا، اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوا۔ میں نے پٹی کر دی ہے تمہاری، اٹھو اور کپڑے تبدیل کرو، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ خالص اردو میں بولتے اس نے اپنی فرسٹ ایڈ کٹ اٹھائی اور دکان کے اندر غائب ہو گیا۔ اس دکان کے اوپر ہی اس کا گھر تھا۔ دبیر کی بے چینی فطری تھی۔ 2 دن سے اس نے کسی بھی طرح کے ڈرگز کو اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ 2 دن کافی ہوتے ہیں ایک ایڈکٹ کی نکوٹین کنزپشن کو اجاگر کرنے کے لیے۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی، میرا مطلب ایک صحیح آنکھ میں سرخی اتر آئی۔ ٹانگ مسلسل بے چینی سے ہلنے لگی، پٹی کے بغیر والی صحیح ٹانگ۔ سانس اٹکنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ پاگل پن کی آخری سطح پر پہنچتا، جھٹکے سے اٹھ کر فارمیسی کے اندر گیا۔ پہلے ایک راہداری تھی، ان کی ایک طرف گول زینے اوپر کو جاتے تھے اور دوسری طرف ایک دروازہ جو دکان میں کھلتا تھا۔ زینے پھرتی سے پار کیے، سامنے باورچی خانے کا شیلف تھا، اس کے پیچھے 2 کمرے، ایک دبیر کا، ایک فرحان کا اور اس کا نشانہ۔ فرسٹ ایڈ باکس کچن کاؤنٹر پر کسی مسیحا کی طرح موجود روشنی کی شعاعیں نکال رہا تھا۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی، یار آر یا پار۔ دبے قدموں کچن کاؤنٹر تک پہنچا۔ فرحان اندر کمرے میں تھا۔ یہی درست موقع تھا۔ اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے ڈھکن اتارا اور وہ رہی بالکل سامنے اس پیاسے کوے کی خوراک۔ ڈرگز نہ صحیح، انسی سے گزارا کر لے گا۔ 2 بوتلیں کف سیرپ کی اٹھائیں اور جن قدموں سے آیا تھا ان سے کئی زیادہ تیز قدموں سے نیچے بھاگ گیا۔ ناشتہ کیا؟ اس کا تو منوسلوا یہی تھا۔ 10 سالہ دبیر کے سامنے پولیس اس کے ماں باپ کی لاش کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے ایک کندھے پر فرحان ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دبیر، دکھ مت کرنا۔ آنسو سے تر لہجہ۔ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ کہتا بھی کیا، اسے تو کسی بات کا دکھ نہیں تھا۔ مر گئے اس کے ماں باپ۔ او گریٹ، آگے؟ باپ ملکہ، وہ جس کا دامن وفا سے خالی ہے، دل اس کا بھی احساس سے آری ہے۔ الیگزینڈریا سے قاہرہ 2 گھنٹے کی بس کا سفر ہے۔ جہاں قاہرہ مصری ثقافت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہترین ہے، وہیں الیگزینڈریا مصری آرٹ اور لٹریچر کے لیے جانا جاتا ہے۔ قاہرہ کی نسبت وہ کچھ جدید اور خاموش سا شہر ہے۔ وجہ وہاں پر بسنے والے بڑی تعداد میں لاطینی، اٹیلین اور یورپی ہے۔ الیگزینڈریا کو اگر ہم مصر کا یورپ بولیں تو غلط نہ ہوگا۔ بلند قامت اور وسیع رہائشی عمارات میں سے ایک میں اس کا بھی فلیٹ واقع تھا۔ سفید راہداری اور چپس کے فرش پر چل کر آتی وہ ایک بھورے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکی۔ یہ جگہ نہ بہت ہائی فائی تھی اور نہ ہی گری پڑی، بس المیرا کے مطابق گزارا لائق تھی۔ وہ محلوں میں رہنے کی خواہش مند ہے، اسے ان گھروں سے کچھ سروکار کہا۔ چابی گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک پتلی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر دو ستون کھڑے تھے۔ چپس کے فرش پر اپنے جوتوں کے ساتھ چل کر آتی وہ ایک ہاتھ میں چابی گھما رہی تھی اور دوسرے میں وہی سفید مگ والا ڈبہ تھام رکھا تھا۔ ایک طرف اوپن کچن تھا، سامنے چھوٹا سا لاؤنج اور دونوں طرف ایک ایک کمرہ۔ المیرا بے دھیانی سے چل کر آتی کچن کے شیلف کی طرف بڑھی اور کف وہاں رکھا۔ پورے اپارٹمنٹ میں ماربل سے ٹکرانے کی آواز گونجی۔ یوں لگتا تھا المیرا کے علاوہ وہاں کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں۔ اونٹ ابھی بھی گول ہوئے سیٹی بجا رہے تھے۔ فریج کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے پانی پینے کی نیت سے دروازہ کھولا، مگر اس کی سوچ کے برعکس دروازہ جامد تھا۔ سیٹی رکی، بھویں تفتیش سے سکڑی۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی نے ایک مرتبہ پھر دروازہ کھولنا چاہا، وہ مجمد رہا۔ کچن سے تھوڑی دور بالکنی پر رکھا منی پلانٹ کا پودا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب کہ المیرا نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فریج کا دروازہ اپنی طرف کھینچا۔ کس مٹی کا بنا ہے تو؟ کھل جا، اونچی آواز میں بولتی اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر پوری قوت سے ہوا میں اٹھایا اور نشانہ دروازے پر لیا۔ جب اس کی نظریں کہیں اور ٹھہر گئی، فریزر کے عین بیچوں بیچ پیلے رنگ کا سٹکی نوٹ چپکا تھا۔ المیرا نے ایک جست میں اس سے کھینچ کر اتارا۔
मैं अगले 2 दिन तक अपने भाई के घर रुकूंगी। ये तो इसकी मालिक मकान की लिखाई थी। फ्रिज का दरवाजा लॉक्ड है। अलमीरा को झटका लगा। मेरे कमरे का दरवाजा बंद है। एक और झटका लगा। खाने को घर में कोई चीज नहीं। अब तो उसकी मौत यकीनी थी। तुमने मुझे पिछले 3 माह का किराया नहीं दिया। जब मैं आऊं तो तुम मुझे यहाँ से गायब चाहिए हो, समझी? अलमीरा को बकायदा अपनी सड़ी हुई मिस्री मालिक मकान की फौजियों जैसी आवाज कान में पड़ते हुए महसूस हुई। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। कुछ भी चुराने से पहले सोच लेना मैं कौन हूँ। सर उठाकर आसपास देखा। अच्छा, तो ये वजह थी इतनी खामोशी की। शेल्फ जो फलों से लदा होता था, जिन्हें अलमीरा अपने प्यारे प्यारे गोल हाथों से खाती थी, वो गायब थे। इसने बेबसी से शेल्फ पर हाथ मारा। मैं भूखी मर जाऊंगी। लाउंज में लगा टीवी, जिस पर बैठकर वो अरबी में लगाए जाने वाले और टॉपिंग ड्रामे देखती थी, इसका रिमोट लापता था। वो भागते हुए सोफे के करीब आई और रिमोट ढूंढना शुरू किया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। रिमोट वहां नहीं था। बालों को मुट्ठियों में जकड़ते वो नीचे गिर गई। मैं बोरियत से मर जाऊंगी। इसी वक्त अलमीरा को एहसास हुआ कि इसका हलक अंदर तक खुश्क हो चुका है। पानी, हाँ, इसे पानी चाहिए था। ढेर सारा पानी, इतना जितना दरियाए नील में है। भागते हुए वो दोबारा किचन में आई और फ्रिज के साथ चिपक गई। ये मनहूस तो बंद थी। मेरा ठंडा पानी। हिचकी बुलंद हुई। वो फ्रिज से लगकर दीवार यूं रोई थी जैसे बिछड़ी हुई माँ 100 साल बाद बेटे से मिली हो। वो अलग बात थी कि तब तक यकीनन न माँ बचती है, न बेटा, न खाना। शेल्फ की तरफ देखा, न पानी। फ्रिज की तरफ देखा, न टीवी। लाउंज की तरफ देखा। इन तीनों के बगैर वो क्या करेगी? इसे सांस कैसे आएगी? अलमीरा इनायत बर्बाद हो चुकी थी। इसकी जिंदगी बस यहीं तक थी। हर इंसान की तरह इसके भी बहुत पछतावे थे। बहुत सी न पूरी होने वाली ख्वाहिशात थी, और इन सब में से बड़ी, काश तुमने पिछले हफ्ते मॉल में वो सिल्वर नेकलेस खरीद लिया होता। अलमीरा, तो आज कम से कम तुम्हें मौत तो स्टाइल में आती। फिजा में दुख ही दुख था। फ्लैट में मातम ही मातम था। इसने अब नहीं बचना। अलेक्जेंड्रिया में ज़ोहर अब कच्ची होकर असर में बदल रही थी। सारा शहर नारंगी रोशनी में डूबा रहा था। समंदर के पानी की सतह भी रोशन थी। ऐसे में हमारी वो बेबस आधी मरती हीरोइन अपने या फिर अपने साबका फ्लैट के बालकनी में बैठी थी। मनी प्लांट का लंबा पौधा इसे डूबते सूरज की धूप से बचाए हुए था, जबकि इसके पास रखा गाजरों का पौधा, शॉपर और पानी की बोतलें, 3 बोतलें ये गवाह थी कि वो अभी भी बाहर से आई हैं। अलमीरा का वसी माथा पर शकन था और भवें आपस में गुस्से से जुड़ी थी। एक हाथ मुसलसल घुटने पर था और दूसरे में गाजर उठाए वो गुस्से से खा रही थी। इसको नौकरी से निकाल दिया था। इसके मालिक मकान भी तकरीबन इसे घर से निकाल चुकी थी। इसका बैंक अकाउंट, ओ नो, इसके बारे में बात नहीं करते, नजर लग जाएगी। ऐसे में से क्या करना चाहिए? पौधे की छांव में बैठकर गाजरें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसकी मालिक मकान फौज में नर्स हुआ करती थी, मगर एक हादसे के बाद इन्हें अपनी नौकरी, जिससे इन्हें इश्क था, छोड़नी पड़ी। अब वो यहाँ एक स्कूल में उस्तानी थी और अपने इकलौते भाई के पास आए दिन काहिरा पहुंची होती थी। सोच अलमीरा, सोच। गाजर का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते इसने खुद कलामी की। तुम इन जज्बाती इंसानों से कहीं ज्यादा अक्लमंद हो। तुम पर कोई दरवाजा नहीं बंद हो सकता सिवाय सच्चाई का। इसके अलावा प्लान सोच। वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो जी रही थी, क्योंकि इसे यही आता था, जलकर दोबारा से अमर होना, दूसरों की पुष्ट पर अपनी जिम्मेदारियों का महल खड़ा करना। गाजर को दोबारा मुंह में रखा ही था जब अचानक पास मौजूद लेटेस्ट फोन बजने लगा। इसने फौरन से गर्दन मोड़कर स्क्रीन को देखा। गाजर खाता हाथ थम गया। सख्ती से जड़ें जुड़ी भवें जुदा हुई। अरे, मुझे तो याद ही नहीं था। दुनिया में अभी जैसे प्यार में पागल भी बसते हैं। पुरसोच तासुरात के साथ इसने एक हाथ से फोन उठाया, थोड़ा सा खंगारी और कॉल उठाते फोन कान से लगाया। हेलो, कौन? आवाज, लहजा, अदा सब बदल गया। वो अब यूं बात कर रही थी जैसे बहुत जल्दी में हो।
اور نہایت مصروف ہو، جبکہ اصل مصروفیت اس وقت مصر کے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اپنی تیسری گاجر کترنا تھی۔ کیف حالک یا قلبی، کیسی ہو دل؟ صاف عربی میں بولا گیا لہجہ۔ المیرا نے ریلنگ سے ٹیک لگائی۔ مصروف ہوں احسان، جلدی بولو کیا کام ہے؟ پیشہ ورانہ انداز، کال کی اس طرف پارک میں جاگنگ کرتا احسان بن نوفل کا چہرہ المیرا کی بات سن کر بجھ گیا۔ میں تمہیں جب بھی کال کرتا ہوں تم مصروف ہی ہوتی ہو یا قلبی؟ مسکراہٹ دباتے احسان نے شکوہ کیا۔ المیرا نے زور سے گاجر کا نوالا لیا۔ تم نے شکایت کرنے کے لیے مجھے یاد کیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور زیر لب اس کا جواب دہرایا۔ تم مجھے بھولتی ہی کب ہو المیرا، جو یاد کروں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب۔ المیرا مکاری سے ہنسی۔ کتنا بڑا اداکار تھا وہ، ہر لڑکی کو ایک ہی جواب۔ کیوں کال کی ہے احسان؟ وہ جس علاقہ میں رہتی تھی وہ پرسکون اور خاموش تھا، اس لیے آس پاس کوئی آواز نہ تھی۔ 2 ہفتے سے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، تم نہ میرے میسج کا جواب دیتی ہو نہ میری کال کا صحیح وقت پر اٹھاتی ہو۔ میں انتظار میں ہی بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس نے اب جاگنگ روک دی تھی۔ وہ اب پیچھے ٹریک کے کھڑا تھا۔ وہ بیچ ٹریک کے کھڑا تھا۔ تو مت آیا کرو پیچھے، میں نے تو کبھی خود سے نہیں بلایا۔ آہستہ سے بولتے اس نے آنکھیں موند لی۔ ایسے کیسے پیچھے نہ آیا کروں؟ تم جیسی لڑکیاں روز روز تھوڑی ملتی ہیں۔ انہی بند آنکھوں سے ساتھ وہ مسکرائی۔ احسان جیسے مخالف صنف کے پیچھے بھاگنے والے مرد ہمیشہ اس کی سمجھ سے باہر مگر اس کی مٹھی کے اندر رہے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے پیچھے تھا اور وہ اس کی جیب کے۔ خیر، دوبارہ جاگنگ شروع کی۔ فارغ ہو؟ کیوں؟ مصروف لہجہ ویسا ہی۔ ڈنر پر چلتے ہیں۔ جواب ملنے پر آنکھیں کھولی۔ دیکھو، انکار مت کرنا۔ بھلا المیراز نے انکار کرنا کیوں تھا؟ بس وہ احسان کی تھوڑی منت سماجت سننا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی سامنے والے کی حد کہاں تک ہے۔ تم پک کرنے آؤ گے؟ ہاں، اگر تم فارغ ہو تو، دوبارہ پوچھا۔ اور اگر فارغ نہ ہو تو؟ المیرا اب بھی اس کا جواب جانتی تھی۔ تو میں تمہارے وقت کے لیے انتظار کروں گا۔ المیرا نے کھانستے ہوئے اپنی ہنسی چھپائی۔ تھک جاؤ گے انتظار کرتے کرتے؟ مصنوعی ہمدردی۔ انتظار کے بعد المیرا ملنی ہو تو کون سا کافر تھکے گا؟ دوسری جانب المیرا کی توصیفی بھویں بلند ہوئی۔ فارغ تو نہیں ہوں مگر خیر چلی چلتی ہوں۔ صنف مخالف کو ہاں کرتے اس نے ضمیر کی منازل زمین بوس کی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ المیرا کے تھکے ہوئے لہجے میں بولنے پر احسان بن نوفل نے تفتیش سے پوچھا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ خوشی سے نہیں، اس آدمی کی بے وقوفی پر۔ کچھ نہیں، بس ڈرامائی وقفہ۔ میری مالک مکان، جانتے تو تم اسے؟ اب کیا کیا ہے اس عورت نے؟ المیرا نے گہرا سانس لیا۔ صرف اسے دکھانے کے لیے۔ کچھ نہیں احسان، رہنے دو۔ بات منوانے کا پہلا اصول بات کرنے سے گریز کرنا۔ کیا مطلب رہنے دوں؟ دیکھو المیرا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دوں گا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی احسان۔ بات منوانے کا دوسرا اصول سامنے والے کی قدر کرنا، مصنوعی قدر۔ اور ویسے بھی احسان جیسے لوگوں کو صنف نازک کی مدد کر کے اپنے واہ واہ کروانے کا الگ ہی شوق تھا۔ المیرا، بتاؤ مجھے۔ حکمیہ انداز اب لگا تھا نا تیر نشانے پر۔ عجیب عورت ہے وہ، مجھے روز ستاتی ہے۔ میں جاتی ہوں تو پیچھے سے گھر لاک کر جاتی ہے۔ آج بھی میں آئی تو کچن کی ہر چیز پر تالا لگا تھا۔ میرے دیے کرائے پر مزید کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ گاجر کو ہوا میں لہراتے جیسے وہ کوئی رٹی رٹائی اسکرپٹ بول رہی تھی۔ آواز میں مایوسی اور غصہ، آنکھوں میں شوخی اور چلاکی۔ 1000 دفعہ بولا ہے میں تمہیں عیش و آرام والی زندگی دے سکتا ہوں، تم اس مشقت کے پیچھے پاگل ہو۔ وہ اونچی آواز میں شکایت کر رہا تھا۔ یہی جملہ دن میں 10 لڑکیوں کو بولتے ہوگے؟ المیرا نے سوچتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ مجھے اپنی محنت پر غرور ہے۔ اور المیرا کو اپنی کس محنت پر غرور تھا؟ کسی اور کے فلیٹ میں بیٹھ کر زبردستی نکلوائے پیسوں سے خریدی گاجریں کھانا اور 7 لوگوں کو فریب دینے کا۔ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، حتمی لہجہ میں کہتا وہ المیرا کو ہیلو ہیلو بولتا چھوڑ گیا۔ کال کٹی تو مسکراتے ہوئے اس نے کان سے فون ہٹایا۔
فون کی اسکرین پر بڑا بڑا مجنو لکھا آ رہا تھا۔ اس نے احسان کا نمبر اسی نام سے ہی تو محفوظ کیا تھا۔ چل بھئی المیرا، ڈنر کا بھی اہتمام ہو گیا۔ وہ منی پلانٹ کی چھاؤں سے نکلی اور اندر بڑھ گئی۔ گاجریں وہیں پر تھی، پانی کی بوتلیں بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ اب جب تک اسے کوئی اور نہیں اٹھا دیتا انہوں نے وہیں پڑے رہنا تھا۔ باب خادم، قاہرہ۔ مصر میں اب عصر قضا ہو چکی تھی۔ پرندے بھی اپنے گھروں کو روانہ تھے۔ نارنجی اور پیلی روشنی ہر سو پھیلی تھی۔ ایسے میں پرندوں کا غول اس کے گھر کے وسیع ٹیرس سے ہو کر گزرا۔ یہ فاتر الاسلام کا گھر تھا، 2 منزلہ، خاموش، صاف اور پرسکون سا، جو اس وقت بالکل پرسکون نہیں تھا۔ تم نوکری چھوڑ آئے؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کچن کاؤنٹر پر رکھی تھی۔ اسی اسکرین کی مدد سے فاتر ابو الاسلام الیگزینڈر میں بیٹھی اپنی بہن فاریہ اسلام کو دیکھ سکتا تھا۔ ہاں چھوڑ آیا تو، چڑھ کر کہتے اس نے اپنی کافی کو مزید زور سے پھینکنا شروع کیا۔ دور کھڑا زبیر آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا، ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرے کے ذریعے فون سے لگا تھا۔ وہ مسلسل چینل والوں سے رابطے میں تھا۔ تھوڑی ہی دور ٹیرس کے سامنے لمبے لمبے مخملی صوفے تھے، جن پر سے ایک پر گلے جان ٹیک لگائے بیٹھی زبیر کو آگے پیچھے جھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فاریہ فاتر سے 4 سال بڑی تھی۔ اپنی شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر بھی اپنے چھوٹے بھائی پر نظر رکھنا اور تقریباً روز ہی کال کر کے ٹوکنا نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ لنگر بٹ رہا ہے نوکریوں کا جو چھوڑ آئے ہو؟ خالص بڑی بہنوں والا لہجہ۔ بیٹھے بٹھائے اتنی اعلیٰ جاب ملی تھی، لیکن تم تو ہو ہی ناشکرے۔ اس کے نقش بالکل فاتر جیسے تھے، فرق صرف یہ تھا اس کی آنکھیں عام سی بھوری تھیں، ورنہ وہ اٹھی ناک بھوری رنگت اور گھنی بھویں ویسے ہی تھی۔ فاتر کو اپنی پاکستانی ماں سے ورثہ میں بس وہ آنکھیں ہی ملی تھی۔ فاتر نے اپنی بہن کے لہجے پر کلس کر اسے دیکھا۔ اپنے شوہر اور بچوں پر دھیان دو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ میرے شوہر اور بچوں سے زیادہ تو مجھے مصر میں بیٹھا یہ 31 سالہ بچہ تنگ کرتا ہے۔ بولتے ساتھ اس نے پیچھے اشارہ کیا، شاید کسی کو چپ رہنے کو کہا تھا۔ فاریہ کی شادی اس کی پاکستانی خالہ کی طرف ہوئی تھی، اور ہر کال میں اس کے 2 بچوں میں سے ایک نہ ایک کا کیمو ضرور دیتا تھا۔ فاتر کی کافی پھینٹی جا چکی تھی، پیچھے مڑا اور گرم پانی کی کیتلی اٹھائی۔ عام سا ہولیا، ڈھیلی ڈھالی شرٹ، 7 سویٹ پینس، بھورے بال البتہ سیٹ تھے۔ لگتا ہے اس آدمی کو اپنے بالوں سے بہت لگاؤ تھا۔ زبیر نے تنگ آتے ہی فون کو صوفے پر مارنا چاہا۔ گل پہلے ہی دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کڑوی کافی کی وجہ سے تمہاری باتیں بھی ناقابل برداشت حد تک کڑوی ہو چکی ہیں۔ وہ اردو میں بات کر رہی تھی اور اسے عربی میں جواب دے رہا تھا۔ وہ عربی میں بات کرتی، وہ اسے انگریزی میں جواب دیتا۔ ٹرائل لینگول، 3 زبانیں بولنے والا ہونے کا بھرپور فائدہ تھا۔ اور تمہاری زبان بنا زہر کے زہریلی ہے۔ کافی میں پانی ڈالا تو بھاپ کب سے اڑتی آسمان میں مرغولا سا بناتی غائب ہو گئی۔ تم اپنا کام کرو، نہ یہاں چین ہے نہ وہاں۔ دونوں بہن بھائیوں میں رشتہ بس خون تک محدود تھا۔ دونوں کو اپنی سنانے کی عادت ہے اور کسی کی سننے کی نہیں۔ فاریہ اسلام ادھر مصر میں بھی ہوتی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچنے سے بھی کبھی باز نہیں آتے تھے۔ ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر شکاریوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہنا، موقع ملا تو سامنے والے کی نظروں میں ایک دوسرے کو گرا بھی دینا۔ اپنے 2 ٹکے کے مشورے پاس رکھو۔ اپنے گستاخ بھائی کو اشارہ کیا، زبیر، اور ساتھ ہی زبیر کو پکارا جو کسی جن کی طرح نازل ہوتا۔ تابعداری سے فاتر اور فاریہ کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ جی اختہ میری بہن۔ فاتر اسے نظر انداز کرتا کافی لے کر آگے بڑھ گیا۔ مل گئے یہ بچھڑے ہوئے بہن بھائی، اب آپس میں کرتے رہیں گے اس کی چغلیاں۔ دب سے مخملی صوفے پر بیٹھا۔ گل اور وہ آمنے سامنے صوفے پر تھے، لیکن فاصلہ بے تحاشا تھا۔ اپنے یہاں آنے کی وجہ گل اب تک تلاش کر رہی تھی۔ کیا گل بکھیرے ہیں اس نے آج؟ فاریہ کا تیکھا لہجہ وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس نے انگلیوں پر گنا۔ ایک سیاستدان کو دھمکی دے دی، لائیو شو میں میز اٹھا کر پٹکا ہے، چیئرمین کو اپنی خدمات کی لسٹ گنوائی ہے اور جاب منہ پر مار کر آیا ہے۔
اور ہاں، آتے وقت 2 بھکاریوں کو اپنی شاہی سواری میں بیٹھنے کی آفر بھی دی ہے۔ یوں لگتا تھا چینل پر نیوز بلیٹن چل رہی ہو۔ گل خاموش سی کافی پیتے ہوئے فاتر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے نیاز تھا، جیسے اپنے جلد باز امال کی رتی برابر بھی فکر نہ ہو۔ اگر جو گل نے ایک دن میں اتنے گل کھلائے ہوتے تو اس کا کیا ہی ہوتا۔ لے کر جاؤ لیپ ٹاپ اس ہیرو کے پاس۔ جی اختاب۔ نہایت احترام سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بالکل اپنے دوست کے چہرے کے سامنے لا کر سجا دیا۔ فاتر نے بدمزی سے اسے اپنے بے وفا دوست کو دیکھا جو لیپ ٹاپ اسے کسی تمغے کی طرح پیش کر رہا تھا۔ فاتر یہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ انگلینڈ میں اس وقت دوپہر تھی۔ فاتر نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ ادھر دیکھو، حکمیہ لہجہ۔ فاتر کھسک کر صوفے کے کنارے تک گیا۔ فاریہ کے تو مانو حد تک سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھو فاتر بن ابو السلام ظہور۔ چیختے ہوئے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تم یہ اپنی آنکھیں تھوڑی کم کھولو۔ یا خدا، تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے کیا؟ زبیر نے فاتر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا جبکہ گل نے ہنسی دانتوں تلے دبائے۔ فاتر اسلام، ڈونٹ میک می گو دیر۔ مجھے وہ کرنے پر مت اکساؤ۔ اس کی چیخ کان کے پردے ہلانے والی تھی۔ آہستہ بولو، بہرا ہو گیا تو ڈیڈی کی وصیت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ دماغ کی پھرکی تو نہیں گھوم گئی؟ پہلے نوکری چھوڑ دی اور اب یہ خدمت خل کا بھوت بھی چڑھا لیا ہے؟ فاریہ وہاں پوچھ رہی تھی جبکہ وہ زبیر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ بند کر دے سے بھائی، کان پک گئے ہیں اس 9 to 5 والے شو کو سن سن کر۔ فاریہ کی پرانی عادت تھی مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے شور مچا مچا کر سب کو کوستے رہنا۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر مجھے دیکھو، وہ مزید اونچا بولی۔ دور بیٹھی گل کے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ اتنا چیختی کیوں تھی؟ واقعی میں اس کا شوہر اس سے ڈرتا نہیں تھا کیا؟ اپنی کافی کا خالی مگ اٹھا کر فاتر نے لکڑی کے چھوٹے مگر وسیع میز پر پٹکا۔ اس کے صبر کی انتہا ہوئی۔ خدمت خلق کا بھوت مجھے بچپن سے ہی ہے۔ تمہاری طرح میں مغرور اور لالچی نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہاری طرح جھوٹا ہوں جو وہاں نوکری کرتا رہتا۔ ڈیڈی نے ہم دونوں کو اپنے اصول سکھائے تھے، لیکن تمہارا حافظہ بچپن سے ہی کمزور رہا ہے ڈیئر سسٹر، اسی لیے اہم باتیں عین موقع پر بھول جاتی ہو۔ فاتر نے فاریہ کے سب سے کمزور صفت پر وار کیا، اس کی بہن کی بھولنے کی بیماری۔ تمہاری زبان۔ بولتی ہوئی اپنی بہن کے منہ پر لیپ ٹاپ اسکرین بند کی اور بیزاری سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ 2 منزلہ گھر تھا جہاں اس کا کمرہ نیچے واقع تھا۔ زبیر نے ہڑبڑا کر اسکرین دوبارہ کھولی مگر کال کٹ چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہی پاگل ہے۔ گل نے اونچی بڑبڑاہٹ کی جو جواباً زبیر نے ایک سلگتی نگاہ پر ڈالی اور پھر بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ چل بہن گل، ایک نئے تماشے کے لیے تیار ہو جا، اپنی مادری زبان میں خود سے کہا۔ بھائی فاتر، تم کسی کو بات تو مان لو، ہم تمہارا بھلا ہی تو چاہتے ہیں۔ کمرے میں اپنے کپڑوں کی الماری میں منہ دیے بیٹھے فاتر کو زبیر نے کہا۔ وہ صفائی پسند انسان عادت سے مجبور جلد بازی میں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے الماری میں ایسا کون سا قارون کا خزانہ چھپا تھا۔ فاتر، وہ زبیر کو نظر انداز کرتا اپنے اسٹڈی ٹیبل تک گیا۔ ترتیب سے رکھی چیزیں ادھر ادھر پھینکی۔ زبیر کے پیچھے اب گل بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ فاتر اسلام ان دونوں کی طرف جوش سے مڑا۔ میں نے سوچ لیا ہے، مضبوط عزم۔ اب میں خود کا چینل کھڑا کروں گا جہاں صرف سچائی ہوگی، امن ہوگا اور عوام کی خدمت کی لگن۔ زبیر کا منہ اپنے نیم پاگل دوست کو دیکھ کر کھل گیا جبکہ فاتر نے ایک اور اعلان کیا۔ اور ہاں، اگر تم میرے ساتھ وہاں کام کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، لیکن شرط، تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یو آر فائر۔ تم اپنے دوست کو کیسے فائر کر سکتے ہو؟ وہ بھی ایک ایسی نوکری سے جو میں نے ابھی تک شروع بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری سیکرٹری کو فائر کرتا ہوں۔ گل کی طرف اشارہ کیا۔ سنو گل، متوجہ ہوئی، آج سے تم فائرڈ ہو، کام پر مت آنا۔ زبیر نے خود کو سر پیٹنے سے روکا جبکہ گل ہونکوں کی طرح کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کا باس نوکری چھوٹ جانے کے غم میں مزید سر پھرا تو نہیں ہو گیا؟ وہ تمہاری سیکرٹری ہے جاہل۔ فاتر نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، شاہانہ ہاتھ لہرایا اور دربار برخاست کرتے ہوئے خود جہاں کمرے سے ملحقہ واش روم میں غائب ہو گئے۔
پیچھے گل کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ مجھے واقعی نکال دیا؟ نیلی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور خشک ہونٹ آدھے واہ تھے۔ غسل خانہ کے اندر آؤ تو بھوری ٹائلز اور بھوری ہی دیواروں کے بیچ فاتر اسلام سنگ پر چکا تھا، ماتھے پر جھولتی لٹ اور باقی بال پیچھے۔ گہرے سانس لیتے خود کو کمپوز کیا، نظریں اٹھائی اور شیشے میں دیکھا۔ سفید بلب کی روشنی اس پر پرکشش نقوش پر گری۔ وہ خوبصورت تھا، خوبصیرت نہیں۔ زبان دیکھی ہے؟ اس کڑوے انسان کی اللہ کی پناہ۔ فاتر نے آنکھیں بند کی، ایک منظر ابھرا کسی فلم کی طرح نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی یادوں کی طرح۔ اس کی بہن کی شادی، ہنستے مسکراتے چہرے، دور کھڑا سوٹ ٹائی میز کا باپ جو سال میں ایک مرتبہ غلطی سے مسکرا دیتا تھا، اس کی پاکستانی خالہ جھک کر اسے پیار کرتی، سفید لباس میں اس کی بہن، شادی کا کیک، اس کی بہن کی عین موقع پر بات بھول جانا، شور، ہنگامہ، واہ ویلا۔ فاریہ اسلام اپنا شادی کا کیک آرڈر کرنا بھول گئی تھی۔ آنکھیں کھولی، منظر ختم۔ اس کی خود کو عقل کل سمجھنے والی بہن آج تک اس واقعے سے کتراتی تھی۔ یہی ان کچھ وجوہات میں اس ایک وجہ ہے جو اسے عورتوں سے خار تھی۔ اس کا باپ صحیح کہتا تھا، عورتیں ہوتی ہی ٹیڑھی ہڈی ہے۔ ایک دفعہ بس اس کی ایجنسی کھل جائے کسی کم عقل عورت کو تو وہاں نوکری بالکل نہیں ملنی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔